السلام علیکم ناظرین، ذرا سوچیں، ایک شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی زبان سخت ہو، لہجہ تلخ ہو اور اپنے رویے سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، تو کیا ایسا شخص اللہ کے نزدیک کامیاب انسان ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات میں حسن اخلاق کیا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں، اور عملی زندگی میں حسن اخلاق کو کیسے قائم کیا جائے۔ میں بشیر اعجاز آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل موٹیبات میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ بنا رہے۔ تو آئیے دوستو، بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حسن اخلاق کیا، کیوں اور کیسے؟ دوستو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حسن اخلاق کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حسن اخلاق صرف مسکرانا نہیں، بلکہ تکلیف نہ دینا، آسانی پیدا کرنا اور لوگوں کے دل جوڑے رکھنا۔ مومن وہ نہیں صرف عبادت گزار ہوں، بلکہ مومن تو وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کے دوسروں کو سکون پہنچائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83 کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں ارشاد ربانی ہے کہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام میں اچھا برتاؤ کرنا اضافی نیکی نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن کی اس آیت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیں اور حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو آئیے دوستو، اب جانتے ہیں کہ حسن سلوک اسلام میں کیوں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، یعنی اچھے اخلاق ایمان کی پہچان ہے۔ اور ساتھ ہی اسلامی تعلیمات یہ بھی سکھاتی ہیں کہ نماز انسان کو نرم بناتی ہے، روزہ انسان کو صابر بناتا ہے، اور دیگر عبادات انسان کو رحم دل بناتے ہیں۔ اور اگر ان عبادات کے بعد انسان سخت ہو جائے تو ان ساری عبادات کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے چاہیے کہ وہ ہمیشہ حسن اخلاق اور ایمانداری کے ساتھ رہیں، لیکن افسوس آج ہمارا معاشرہ اس کے برعکس ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے سنگین گناہ کیے جاتے ہیں، جہاں کوئی کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے تو کوئی یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، کہیں غریبوں کی ملکیت کو ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو کوئی والدین کے ساتھ بدترین سلوک کرتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی مختصر زندگی میں رنگینیاں تو ضرور لائے گی، مگر خاتمہ اتنا خوفناک ہوگا روح بھی کانپ جائے گی۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو جانیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت کی زندگی سنورے۔ جو لوگ ان بدعملیوں کے ذریعے خود کو دنیا کا سب سے چالاک اور طاقتور آدمی سمجھتے ہیں، تو وہ ان بدعملیوں سے پہلے ذرا لکڑی کے ایک انگارے کو اپنے ہاتھ میں 2 منٹ پکڑ کے تو دیکھیں۔ اگر وہ پکڑنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر ان بدعملیوں کی وجہ سے ملنے والے عذاب کو آپ برداشت کرنے کے قابل ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خدا را فوراً رک جائیں، کیونکہ جہنم کی آگ تو دور، انسان اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، تو کیسے ان اعمال کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسی بے ایمانی کی گئی ہے ان سے فوراً معافی مانگیں اور اپنے برے اعمال پر سچی توبہ کریں۔ ہم خواہ کتنے ہی دیندار نظر آئیں اور کتنے ہی حج اپنے بدعملیوں کے پیچھے کریں، اگر حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں، اگر ہمارا خاتمہ بیت اللہ میں بھی ہوگا تب بھی ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس مقام پہ ہم جہاں ہیں اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کا ہمیشہ محاسبہ کریں اور اسلامی تعلیمات کے درمیان رہ کر اپنی زندگی گزاریں۔ دوستو، اسلام صرف عبادت ہی نہیں بلکہ طرز زندگی کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے عبادت کے ساتھ
مکمل معاشرتی نظام کو بھی ہم اسلامی طرز پر گزاریں۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ حسن سلوک کیسے اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم آخر اپنے معاشرے میں حسن اخلاق کو کس طرح سے بڑھائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا معیار بنائیں۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے ہمیشہ اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے، ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور بدسلوکی کو معافی میں بدل دیتے تھے۔ یہ اعلیٰ معیار انسان کو نظروں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ والدین، اہل خانہ اور پڑوسی کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اسلام سب سے پہلے حسن سلوک کا دائرہ اپنے گھر سے شروع کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ دوستو، اسی لیے چاہیے کہ ہم ہمارے گھر اور اڑوس پڑوس میں دینی ماحول کو قائم کرنے کی فکر کریں۔ اسلامی تعلیمات میں نرم زبان صدقہ ہے، خاموشی بھی عبادت ہے، لیکن سخت لہجہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے سخت لہجے اور ہمارے بدسلوکی کو ہم ہمیشہ محاسبہ کرتے ہوئے اس سے توبہ اور اس سے کنارہ کشی کریں۔ اسلامی تعلیمات یہ نہیں سکھاتی کہ ہم صرف عبادت گزار بنیں، بلکہ یہ سکھاتی ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور رمضان کا یہ مقدس مہینہ ایک بہترین موقع ہے جہاں ہم ان اعمال کو سدھار سکتے ہیں، جہاں ہم ہمارے لہجے کو نرم کر سکتے ہیں، دل کو کینہ اور نفرت سے پاک کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے ہم ان تعلیمات پر غور کریں۔ یہی اسلامی تعلیمات اصل ایمان کی روح ہیں جو مومن بندے کو اللہ کا مقرب بناتی ہے۔ امید کہ یہ ویڈیو آپ کو حسن سلوک کی حقیقت کو جاننے اور اس کو سمجھنے میں مددگار و معاون ثابت ہوا ہوگا۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی اصلاح بھی ہو سکے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے ضرور لائک کریں، اور آپ نے اگر ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست ملتی رہے۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے۔ اجازت دے اپنے میزبان بشیر اجاز کو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔